کہ بلوچستان میں ریاست کا بیانیہ کمزور ہے. یہ خود حکومت والے مانتے، سب مانتے ہیں کہ ریاست کا بیانیہ کمزور ہے. کیوں ہے؟ آج کے دور میں یہ بھی طے شدہ ہے کہ بندوق کے زور پر کوئی فرد، کوئی تنظیم، کوئی مسلح گروہ اپنا نظریہ ہم پہ مسلط نہیں کر سکتا. سیکورٹی کے لوگ چیک پوسٹ پر ماں کو گالی دینے کے بجائے السلام علیکم کہہ دیں، اس میں پی ایس ڈی پی سے کتنے پیسے جائیں گے؟ پہ قتل کرتا وہ بھی قاتل ہے، پاکستان کے نام پہ قتل کرتا وہ بھی قاتل ہے. جس نام پہ قتل کرتا اس کو ہم قاتل کہتے ہیں. قتل جس کا بھی ہو اس کی مذمت کرتے ہیں. جناب اسپیکر، جو واقعات میں شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے، ان خاندان کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں. اور یہ میں چند باتیں امید ہے آپ تسلی سے سنیں گے تمام ساتھی. بندوق کے زور پر کسی علاقے کو آزاد نہیں کیا جا سکتا، نہ فتح کیا جا سکتا ہے. اگر بندوق کے زور پر کوئی علاقہ آزاد ہوتا تو آج کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا. اگر بندوق کے زور پر کوئی علاقہ آزاد ہوتا تو تامل سری لنکا سے آزاد ہوتے. ان کے پاس زیادہ ایک ملک کی طرح اسلحہ اور وسائل ان کے پاس تھے. تو کسی بندوق کے اسلحے کی کلاشنکوف کی بنیاد پر کوئی علاقے کو آزاد، آج کے دور میں کوئی ملک، کوئی علاقہ آزاد نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جناب اسپیکر، یہ بھی حقیقت ہے کہ بندوق کے زور پر کسی ملک کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی. اگر بندوق کے زور پر کوئی ملک حفاظت ہوتا تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا. اس لیے آج کی تاریخ میں یہ طے ہے کہ بندوق کے زور پر نہ کوئی علاقہ آزاد ہو سکتا ہے اور نہ بندوق کے زور پر کسی ملک کی حفاظت ہو سکتی ہے. یہ طے شدہ ہے. آج کے زمانے کا یہ تاریخ کا سبق ہے. اسی طرح میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بندوق کے زور پر اپنا کوئی نظریہ ہم پہ مسلط نہ کرے. کوئی بھی اپنا نظریہ بندوق کے زور پر ہم پہ نظریہ مسلط نہ کرے کہ میرے پاس بندوق ہے تو میرے پیچھے چلو، چاہے کوئی تنظیم ہو، جو بھی ہو. اس لیے آج کے دور میں یہ بھی طے شدہ ہے کہ بندوق کے زور پر کوئی فرد، کوئی تنظیم، کوئی مسلح گروہ اپنا نظریہ ہم پہ مسلط نہیں کر سکتا. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اسلحے کے زور پر میں کسی کو کہوں کہ بندوق کے زور پر کلمہ پڑھ لو مسلمان، میں بندوق کے زور پر کسی پہ اپنا نظریہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. میں بندوق کے زور پر کسی کو مسلمان بنانے کے حق میں نہیں ہوں، اور نہ میں بندوق کے زور پر کسی کو پاکستانی بنانے کے حق میں ہوں. بندوق کے زور پر یہ بالکل کوئی نظریہ وغیرہ یہ نہیں چل سکتا. اسی طرح یہ بھی جناب اسپیکر، یہ جو زمینوں پہ قبضے کی بات کرتی ہے کہ میں علاقوں پہ فتح کریں، میں کہتا ہوں کہ دلوں کو فتح کریں. جب دل فتح ہوگا، آج کا جو تمام مسائل ہیں، جب دل فتح ہوں گے، سروں پہ حکمرانی بڑا آسان ہے، دلوں پہ حکمرانی کریں. ہمارے حکمران دلوں پہ حکمرانی کریں، عوام کو ساتھ رکھیں تو آپ جنگ جیت سکتے ہیں. اور آج کی تاریخ کا یہ بھی سبق ہے کہ جب کسی فوج کے ساتھ عوام نہ ہو، 1965 میں پورے پاکستانی قوم فوج کے ساتھ تھا، ہم نے بھارت کو شکست دیا. لیکن سن 16 دسمبر 1971 کو قوموں میں دراڑ آیا، خلیج پیدا ہوا، عوام اور فوج کے درمیان پاکستان دو لخت ہوا. جب کسی بھی فوج کے ساتھ عوام نہ ہو، ہم جنگ نہیں جیت سکتے عوام کے بغیر. آج کی تاریخ کا سبق یہ بھی ہے کہ عوام آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ کوئی بھی جنگ بندوق کے زور پر. ایٹمی قوت، ہم سے بڑے ایٹمی قوت رہے، 16 ٹکڑے ہوئے ہیں. ایٹمی قوت 16 ٹکڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایٹمی قوت ہمیں نہیں بچا سکتے. عوام ہمارا ساتھ ہوگا تو ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں. اس لیے جناب اسپیکر، یہ بھی جو کہا جاتا ہے، ابھی جاوید بھائی نے کہا اور سی ایم صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا کہ ریاست کے ساتھ غیر مشروط
ریاست کے ساتھ غیر مشروط طور پر ہم نے ساتھ رکھنا ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ ریاست کے ساتھ ہمیں غیر مشروط ساتھ دینا ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ ہمیں روزگار دے یا نہ دے، پانی دے یا نہ دے، بجلی دے یا نہ دے، علاج دے یا نہ دے، یہ بات منطقی نہیں ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے مجھے مانو میں یہ دوں گا، تسلیم پہ حقوق ہے، اللہ کو مانو گے کچھ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے قرآن میں، آپ قرآن دیکھیں، اللہ نے بھی اپنے بندے کی نفسیات جانتا ہے کہ نماز مفت میں نہیں پڑھے گا، یہ روزہ مفت میں نہیں رکھے گا، یہ حج مفت میں نہیں کرے گا۔ قرآن نے تو نماز حج میں بتایا کہ تمہیں یہ ملے گا، اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ تسلیم کے بعد مفت ہے کہ بھئی تسلیم کرو بس کچھ ملے یا نہ ملے۔ ہم ریاست کو لوگ جو مانتے ہیں تو ریاست کے بھی فرائض ہیں، اور لوگ باغی بنتے ہیں، لوگ اس لیے باغی بنتے ہیں، کسی والد کے 4 بیٹے ہوں، ایک بیٹے کے آنکھ پہ آپ مرہم رکھیں اور ایک بیٹے کے آپ مرچ رکھیں، اور وہ ابو کہے کہ نہیں جی مجھے باپ مانو، تو بیٹا حقیقی بیٹا بھی اپنے ابو کا باغی بنتا ہے، وہ باغی بن جاتا ہے۔ دوسرا آخر چند باتیں میری کروں گا جناب اسپیکر، آپ مختصر کریں پلیز۔ یہ جو آج یہ میں کہتا ہوں، جو ابھی واقعات کے بعد میں نے بیانیہ سنا سرکار کا، میرا سوال ہے کہ بلوچستان میں ریاست کا بیانیہ کمزور ہے، یہ خود حکومت والے مانتے، سب مانتے ہیں کہ ریاست کا بیانیہ کمزور ہے، کیوں ہے؟ کیا پی ایس ڈی پی کے